بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کے باوجود اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے اور خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے افکار و اعمال کو اجاگر کر کے ان کے عقائد کے ضمن میں اسلامی عقائد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں اور ان کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ مرکزی موضوع سورہ ابراہیم کا مرکزی موضوع شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات ہے۔ بنیادی مضامین سورہ ابراہیم کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس کا مقصد انسانوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و رسالت کے نور اور روشنی کی طرف لانا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی مبعوث فرمایا وہ نبی اس قوم کی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرماتا تھا۔ اس صورت میں سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اقوام اور قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید اور آخرت پر ایمان لانے، توبہ اور توکل کی دعوت دی، لیکن ان اقوام نے انہیں اپنے جیسا انسان ہونے کا طعنہ دے کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت نہ ماننے پر جہنم کی آگ خصوصاً کھولتا ہوا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے، جو ان کے حلق سے مشکل سے گزرے گا اور موت کی تکلیف طاری ہونے کے باوجود وہ مر نہ پائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تو آج تم اس عذاب سے نجات دینے کے لیے ہماری کچھ مدد کرو، مگر وہ جواب دیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ سورہ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بریء ذمہ ہوں۔ سورہ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو 2 مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹی کی سی ہے، یعنی توحید اور رسالت
کی گواہی کہ مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا یہی مطلب ہے۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی ناشکرا کہا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سورہ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ جب وہ قیامت کے دن کی ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم نے حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے۔